السلام علیکم۔ الحکم ثانی کا عظیم کتب خانہ، یہ واقعہ البیان المغرب، نفحۃ طیب اور الکامل فی التاریخ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ سن 350 ہجری بمطابق 961 عیسوی میں خلیفہ عبد الرحمن الناصر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے الحکم بن عبد الرحمن المعروف المستنصر باللہ تخت نشین ہوئے۔ ابتدا میں انہیں چند بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ مخالف سلطنتیں اور عیسائی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ الحکم ثانی علم کے مطالعے کے اس قدر شوقین ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی کے علاوہ کچھ ان کو آتا ہی نہیں ہے، وہ کیا حکومت سنبھالیں گے اور کیا ہم سے لڑیں گے۔ لیکن الحکم ثانی نے چند ہی جنگوں میں یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ نہ صرف تعلیم کے دھنی ہیں، علم کے دھنی ہیں، بلکہ وہ تلوار کے بھی دھنی ہیں۔ بغاوتوں سے فراغت پا کر آپ نے اپنے شوق کی طرف توجہ دی، جو تھا کتب خوانی اور کتب بینی، اور اس شوق کی تسکین کے لیے آپ نے نہ صرف سلطنت کے اندر سے کتب فروشوں سے رابطہ کیا اور کچھ کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا، بلکہ دیگر سلطنتوں کے حکام کو بھی لکھا، حکمرانوں کو بھی لکھا کہ آپ کے پاس جس موضوع پر جو بھی معیاری کتاب موجود ہے قرطبہ بھیج دیجیے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ قرطبہ سے کوئی تاجر باہر جاتا دوسرے سلطنت میں، دوسرے ملک میں، تو اسے کہہ کر بھیجا جاتا کہ تمہیں کسی بھی دام پر کوئی کتاب، کوئی اچھی معیاری کتاب ملے تو تم لے آنا، دوسری زبان میں ملے اس کو ترجمہ ہم یہاں کرا دیں گے، تم لے آنا۔ تو اس طرح اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کتابوں کا کہ اس کو محل کے اندر رکھنا ناممکن ہو گیا، تو لہٰذا خلیفہ الحکم نے اس کے لیے ایک عظیم الشان کتب خانہ ایک بہت بڑی عمارت میں تعمیر کرایا، اور یہ کتب خانہ یورپ جیسے بر اعظم میں، اندلس جیسے ملک میں اس لیے بھی منفرد تھا کیونکہ اس زمانے میں یورپ کے اندر تو کتابیں پڑھنے اور کتابیں خریدنے والے ہی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں پورا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، پورے یورپ میں پڑھے لکھوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اندلس میں خلیفہ الحکم ثانی کا قرطبہ کے اندر اتنا بڑا کتب خانہ اس زمانے کے حساب سے ایک نئی بات تھی۔ اس میں لاکھوں کے حساب سے کتابیں تھیں، کئی موضوعات پر، ہر موضوع پر کتابیں الگ الگ درجہ بندی میں تھیں۔ اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ ایک دن میں اس کی مکمل سیر ناممکن تھی۔ تو یہ تھا خلیفہ الحکم ثانی کے دور میں ان کے علمی ذوق کے، انتہائی علمی ذوق کا ایک منفرد واقعہ اور ان کے کتب خانے کی تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے کم عمر جانشین ہشام المعید یا ہشام ثانی کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔